السلام علیکم۔ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک شخص گدھے کو لے کر حاضر ہوا تو لوگ گدھے کی خوبصورتی کی تعریفیں کرنے لگے، حتیٰ کہ بادشاہ نے بھی بہت تعریف کی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شخص نے مذاق میں کہا کہ مجھے تو یہ گدھا پڑھا لکھا لگتا ہے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، اگر تم کو یہ گدھا پڑھا لکھا نظر آتا ہے تو تمہیں یہ ثابت بھی کرنا ہوگا۔ جب تک گدھا کتاب کا ایک ایک صفحہ پڑھ کر نہیں دکھائے گا تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے گدھا اس کے حوالے کر دیا اور کہا، ایک ہفتے کے اندر اندر گدھے کو پڑھا لکھا ثابت کرو۔ آدمی بیچارہ گدھے کو لے کر پریشانی کی حالت میں گھر آیا اور سوچنے لگا، غلطی تو کر چکا ہوں لیکن گدھے کو کتاب کیسے پڑھاؤں۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بزرگ سے کہا، خدا کے واسطے میری جان بچا لو، میری مدد کرو ورنہ بادشاہ مجھے مار ڈالے گا۔ بزرگ نے کہا، کیا ہوا ہے؟ اس آدمی نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس بزرگ نے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاؤں گا کہ گدھا کتاب پڑھنی شروع کر دے گا۔ تم کتاب کے آخری صفحے پر تھوڑے سے جو رکھ لینا اور کتاب کو گدھے کے سامنے رکھ دینا۔ گدھا جو کی خوشبو محسوس کرے گا اور اپنے منہ سے کتاب کا ایک صفحہ کھول کر جو تلاش کرنا شروع کر دے گا اور آخر کار اسے آخری صفحے میں جو مل جائے گا۔ تم 7 دن تک یہی عمل دہرانا۔ اس آدمی نے 7 دن یہی مشق کی اور اس کے بعد گدھے کو دربار میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے گدھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ گدھا پڑھنا لکھنا سیکھ چکا ہے؟ اس آدمی نے کہا، جناب اس وقت آپ کے سامنے ایک پڑھا لکھا گدھا حاضر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بغیر جو کے خالی کتاب کھول کر گدھے کے سامنے رکھ دی۔ گدھا جو کی تلاش میں ایک ایک صفحہ دیکھتا رہا اور اس طرح آخری صفحے پر پہنچ گیا۔ آخری صفحے پر بھی جب گدھے کو جو نظر نہ آئے تو اس نے اپنی محسوس آواز نکالنا شروع کر دی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ آواز کیوں نکال رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ گدھے نے اس کتاب میں سے جو بھی سبق پڑھا ہے وہ اپنی زبان میں آپ کو سنا رہا ہے۔